اتنے بڑے لوگوں کو بھوکا رکھا گیا۔ بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ جب مدینے میں قافلہ پہنچا تو امام سجاد نے فرمایا بشیر جا کر مدینے کی گلیوں میں محلوں میں آوازیں لگاؤ، اے مدینے والو حسین کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں میں سنا نہیں، مرثیہ پڑھتا پڑھتا جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، محلہ بنی ہاشم سادات کے محلے میں پہنچا، میں نے آواز دیا اے اہل یثرب، مدینہ یثرب اب رہنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا، ایک دروازہ، ایک گھر کا دروازہ کھلا، اس گھر سے ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی، جس کا قد بڑا دراز تھا، جس کے ہاتھ میں عصا تھا، جس نے کاندھے پہ بچہ بٹھایا ہوا تھا، ایک بچہ اس کے کاندھے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور بدن اس کا قوی، اس کا ہیکل تھا۔ وہ بی بی باہر آئی، مجھے آواز دے کر کہنے لگی کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا حسین ابن علی کی۔ تو کہا حسین ابن علی کے ساتھ کیا ہوا؟ تو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ بی بی ناراض نہ ہو تو مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ تو اس بی بی نے کہا میں ام البنین ہوں، میں ام البنین ہوں۔ تو بشیر کہتے ہیں میں نے جھک کر سلام کیا، میں نے ادب کیا، مولا علی کی زوجہ ہے، حضرت عباس کی ماں ہے، میں نے جھک کر، اور اپنے خاندان کی، سردار خاندان کی، بڑے قبیلے کی بھی۔ مولا علی نے جس خاندان میں شادی کی تھی وہ خود قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، سرداروں کا قبیلہ، زمینداروں کا قبیلہ، لوگوں کو پناہ دینے والے، اوطاق دار لوگ، ڈیرہ دار لوگ، جن کے گھروں میں لوگ پناہ لے کے آتے تھے۔ بی بی ام البنین کے ہاں لوگ ٹھہرے رہتے تھے مسافر، اور ہر آنے والے کے لیے بی بی کے اوپر کبھی علیحدہ سے بات۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ادب سے سلام کیا، میں نے کہا بی بی میں آپ کے اون کا حال بتاؤں؟ فرمایا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ بشیر کہتا ہے میں نے کہا بی بی میں آپ کے جعفر کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کے حالات بتاؤ۔ کہا پھر میں نے کہا بی بی میں آپ کے عثمان کا حال بتاؤں؟ حضرت عباس کے 3 بھائی، اون، جعفر، عثمان اور حضرت عباس، یہ 4 بھائی تھے، سگے بھائی، حضرت ام البنین کے 4 بیٹے، جن کی وجہ سے بی بی کا لقب تھا بیٹوں کی ماں، شیر جیسے بیٹے، روبدار بیٹے۔ اور بیٹے ہونے سے پہلے مولا علی نے فرمایا تھا تمہارا لقب میں ام البنین رکھا ہے، اللہ تمہیں 4 بیٹے دے گا۔ مولا علی نے نام بھی بتا دیے تھے، مولا علی نے تعداد بھی بتا دی تھی کہ کتنے بیٹے تمہارے یہاں ہوں گے۔ جب عقد ہوا بی بی مولا کے گھر میں آئی تو بشیر کہتے ہیں میں نے کہا میں آپ کے عثمان کا حال بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ تو میں نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا میں آپ کے عباس کے حال بتاؤں؟ تو کہنے لگے نہیں میں تم سے کہہ رہی ہوں مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ تو میں نے کہا بی بی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا، اجرکم اللہ، بی بی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا نا تو اس بی بی نے پیر زمین پر مارا۔ بشیر کہتا ہے میں نے کہا بی بی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا، تو اس بی بی نے زور سے پیر زمین پہ مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا گیا تو عباس کہاں تھا؟ میں نے کہا بی بی عباس کے دونوں بازو کاٹے جا چکے تھے، عباس کے سر پہ گرز لگ چکا تھا، عباس شہید ہو گیا تھا، پھر حسین کو مارا گیا۔ عزادارو کربلا میں اس خاندان کو پیاسا مار دیا۔ مجلس ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا مطلب پورا ہو گیا، میرے آنے کا مقصد حل ہو گیا۔ عزادارو ذرا کچھ دیر کے لیے سوچیں، سب سے زیادہ جس چیز کا دکھ بی بی زینب کو تھا، سب سے زیادہ جس چیز پر جناب سکینہ یاد کر کر کے روتی تھی، کون سی چیز تھی جس پہ جناب رباب روتی رہتی تھی؟ وہ مولا حسین کی پیاس تھی، مولا حسین کی پیاس۔ کربلا میں امام حسین پیاسے بہت تھے، بتاؤں آپ کو، اللہ نے ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیا ہے۔ حضرت یوسف حسین تھے نا، پانی سے ہولتے تھے، بڑا پانی دیکھ کے حضرت یوسف کو ہول آتی تھی، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں میں 90 سال کی عمر میں بیٹا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کی 90 سال کی عمر تھی جب اولاد ہوئی ہے، حضرت ابراہیم اولاد ہی نہیں ہوتی تھی، اللہ نے فرمایا اسی بچے کے گلے پہ چھری چلا، یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ سنیں گے جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، کہ مزاج میں مانگنا نہیں تھا نا۔ نبی نے انہیں وصیت فرمائی بڑے دربار میں فرض مانگو گی، جس کو مانگنا نہیں آتا تھا وہ مانگنے گئی، یہ جناب زہرا کا امتحان تھا۔ مولا علی کے ہاں غیرت مندی بہت تھی، علی غیرت مند مرد تھے۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے گھر والے اسے مارتے ہوئے لے جا رہے تھے، مولا علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ جب علی کے سامنے کھانا آتا تھا نا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ایک عورت پہ ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں،
علی ایسے غیرت مند تھے جس علی نے غیر عورت پٹتے ہوئے دیکھا ہو اور کھانا پانی اٹھ گیا ہو، اس علی نے اپنی زوجہ پہ اٹھتا ہوا ہاتھ کیسے دیکھا ہو؟ یہ علی مولا کا امتحان۔ سنیں گے عزیزانو، امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، امام سجاد کا بدن نازک بدن تھے۔ حضرت امام سجاد جسنین تھا نا، نرم ہاتھ پیر تھے، ان پیروں میں کانٹے چلیں گے، اسے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرنا ہوگا۔ امام حسین دنیا میں آنے سے پہلے کے پیاسی تھے۔ جناب زہرا ایک دن رو گئی تھی امام کی ولادت سے کچھ دن پہلے، نبی نے فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں، یہ مجھے رلاتا ہے، یہ جو بچہ آنے والا ہے نا دنیا میں، یہ مجھے رلاتا ہے۔ نبی نے فرمایا فاطمہ کیوں رلاتا ہے؟ کہ بابا یہ بار بار کہتا ہے انا العطشان، میں پیاسا ہوں۔ امام حسین جب دنیا میں آئے نا تو سارے خاندان کو پتا تھا کہ حسین کو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ امام حسین کے سرہانے پانی رکھا جاتا تھا، ہر کچھ دیر کے بعد حسین کو پانی چاہیے ہوتا تھا۔ یہ سارے خاندان کو پتا تھا، یہ سب کو پتا تھا کہ حسین کو بار بار پانی چاہیے۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے حسین ہیں۔ جب علی اصغر کو لے کر گئے نا پانی مانگنے کے لیے تو فرمایا شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اس بچے کی وجہ سے خود پی لوں گا، میں اسے زمین پہ لٹا دیتا ہوں، تم آگے پلا دو۔ 6 محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا، مچھلی تلنے کے لیے میں نے بہن کو دیا، باجی کو، بڑی بہن کو، باجی مجھے مچھلی تل دو۔ تو میری دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی یہ حلال محمد تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول ہو، مچھلی جب حلال ہے تو حلال ہے۔ تو دادی کہنے لگی ہاں تم جدید زمانے کے جوان ہو نا، ہم بڑے بوڑھوں کی، پرانے لوگوں کی بات کیوں مانو گے؟ آؤ جا کے مولانا سے پوچھ لو، مولانا مجھے دادی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں مچھلی کھا لوں؟ جب وہ بول رہا تھا میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، تم دادی کی بات مان لو، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا دادی صحیح کہہ رہی ہے، امام حسین نے علی اصغر کے ٹکڑوں سے مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اما تراؤنا کیف یتلذذ، امام حسین کا جملہ ہے، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، میرا بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا، اسے پانی پلا دو۔ مگر دشمن نے پانی نہیں دیا، تیر سے علی اصغر کو مار دیا۔ امام حسین کی پیاس سب سے زیادہ پیاس۔ مجلس ختم ہو گئی، میرا مطلب مقصد پورا ہو گیا۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، امام حسین کی پیاس کا دکھ، جسے ہم سندھی میں سرائکی میں کہتے ہیں نا ارمان، امام حسین کی پیاس کا جناب زینب کو بڑا ارمان تھا، میرا بھائی پیاسا مارا جا رہا ہے۔ 3 دلیلیں دوں گا امام حسین کی پیاس کو کیسے اہل بیت نے بیان کیا ہے۔ جب جناب علی اکبر نے پانی مانگا نا، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ کس کا پوتا ہو۔ تو امام نے فرمایا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دو، شاید میرے منہ کی تراوٹ سے تمہیں سکون مل جائے۔ جب علی اکبر نے بابا کے منہ سے باب لینا چاہا نا تو پیچھے ہٹ کے کہا بابا مجھ سے زیادہ پیاس ہے، بابا مجھے تسلی ہو گئی، میرا بابا مجھ سے زیادہ پیاس ہے۔ دوسری دلیل دوں، جب امام حسین کو شہید کر دیا تو ذوالجناح خبر لے کر آیا کہ حسین مارے گئے۔ یہ جو گھوڑا جس کی ہم شبی بناتے ہیں نا، یہ کوئی وفا نہیں کر رہا تھا نبی زادے سے، ایک جانور نے وفا کی تھی۔ ہاں یہ قوم بڑی قدر شناس قوم ہے، یہ عزادار جو ہے نا بڑی قدر شناس قوم ہے۔ کربلا کے میدان میں کوئی حسین کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، ایک جانور نے ساتھ دیا تھا۔ ہم آج بھی اس کی شبی بناتے ہیں۔ وہ ذوالجناح تو امام زمانہ اس پہ بیٹھ کے آئیں گے، جو امام حسین کا گھوڑا تھا وہ نبی کا گھوڑا تھا۔ گھوڑے پالنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بھی شوق ہے، میرے پاس بھی ذوالجناح اور گھوڑوں کی سواریاں ہیں۔ گھوڑا 25 سال میں مر جاتا ہے، گھوڑے کی عمر 25 سے 30 سال، 30 سال اینڈ ہے، اس کے بعد بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے۔ یہ 50 سال کے بعد بھی کربلا میں جوان ہے، یہ نبی کے معجزے کی وجہ سے۔ نبی نے دیا تھا امام حسین کو یہ گھوڑا، اے حسین میری طرف سے یہ ہدیہ رکھ لو۔ اور جب امام شہید ہو گئے نا تو یہ غائب ہو گیا۔ ہمارے ہاں روایات ہیں کہ امام زمانہ اس پہ بیٹھ کے آئیں گے، امام مہدی اس پر بیٹھ کر آئیں گے، تو ہم اس گھوڑے کی شبی بناتے ہیں۔ جب گھوڑے نے دیکھا کہ حسین کو مار دیا ہے تو یہ کہاں جاتا، کیا کرتا؟ تو یہ دوڑا ہے خیموں کی طرف، جیسے بعد میں چلا گیا، گم ہو گیا، بعض نے لکھا ہے کہ نہر فرات میں اتر گیا، بعض نے کہا جنگلوں میں چلا گیا، چلا جاتا یہ، لیکن یہ دوڑتا وہ خیموں کی طرف آیا اور ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور ایسے آوازیں نکال رہا تھا جیسے نوحے پڑھ رہا ہو۔ اور جب خیموں کے درمیان آیا
تو ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے۔ بیٹیوں والے لوگ بیٹھے ہیں نا، بیٹیوں سے باپ کو بہت محبت ہوتی ہے، بیٹیاں بھی باپ سے بڑی لپٹتی ہیں، بڑا پیار کرتی ہیں۔ آپ گھر میں جائیں گے نا تو بیٹا تو شاید موبائل میں لگوا ہو، مگر بیٹی آپ سے آگے لپٹ جائے گی۔ جی ذوالجلال ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے، اسی خیمے کے در پہ جا کے رکا جس میں سکینہ تھی، اور آوازیں لگائی تو بی بی باہر آ گئی۔ جیسے ہی بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آواز سنی تو بی بی باہر آئی۔ گھوڑا گردن جھکائے کھڑا تھا، اکیلا خالی گھوڑا۔ میری بی بی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، گردن پہ ہاتھ رکھا، اور ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا، یا جواد ابی هل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا، میرے بابا کو پانی پلا کر مارا۔ اور تیسری دلیل، بس مجلس کا ختم کر رہا ہوں، امام سجاد نے جب 12 محرم کو، آج 14 محرم ہے نا، 12 محرم کو جب امام سجاد نے 3 دن کے بعد امام حسین کا لاشا دفنایا، معجزے سے واپس آئے، کیونکہ امام کو امام کے علاوہ کوئی اور دفنا نہیں سکتا۔ امام سجاد وہاں بھی نظر آ رہے تھے کوفے کے بازار میں لوگوں کو، اور وہاں نظر آ رہے تھے، معجزے سے امام یہاں آ گئے، وہاں بھی نظر آتے رہے اور حقیقت میں یہاں تھے۔ اور اپنے بابا کا لاشا قبر کے حوالے کیا، اور قبر پہ اپنی انگشت شہادت سے لکھا، ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا، یہ حسین مولا کو پیاسا مارا۔ اللہ لعنت اللہ۔